بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارا 5 رکوع ہو چکے ہیں، 5 سے آگے پڑھیں گے اور 60 ہو گئی ہماری آیتیں، اور یہ ہمارا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود 11 نمبر کی ہے، اور رکوع 5 سے اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ، یا بالکل نہیں پڑھا جائے گا، یہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، یا پڑھا نہیں جائے گا، کھڑا زبر سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اسے بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ سا اور دال جلدی پڑھیں گے، الف کو بھی جلدی پڑھیں گے، اسے بھی نہیں کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا میم پیشو، سواد کو سین سے ہٹا کے، اور یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف کریں گے، اور دیکھیں تنوین کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں میم کی آیت آ گئی نا، وقف لازم کی علامت آ گئی، تو یہ ایک زبر ختم ہو گیا، یہ الف بھی مدہ بن گیا، ایک الف کے برابر، اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ، یہ بھی اسی کی طرح الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہ کھڑا زبر بھی، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے، جلدی پڑھتے ہیں، حرف لین ہوتا ہے یہ، اور الف چھوڑ دیں گے، میم کو سیدھا عین میں لگائیں گے، اور یہ واو الف بھی چھوڑیں گے، اور یہ والا الف بھی لام کو، واو دال کو لام میں لگا دیں گے، اور اللہ کا لام دیکھیں پیش کے ساتھ ہوتا ہے، زبر کے ساتھ تو پر ہوتا ہے، یعنی منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو یہ ہوتا ہے ادغام شفی، یعنی غنہ کر کے اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد الف ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ اخفا اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ بھی غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد بھی غین آ رہا ہے، یہ بھی حرف علقی میں سے حرف علقی ہوتے ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو بلا غنہ کے پڑھیں گے، اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے۔ چلیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ اخفا ہے، نون ساکن تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھنا، اس نون کو ایک الف کے برابر ناک میں لے جا کے چھپا کے پڑھنا ہے، سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے، اور اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، اور یہ بھی میم ساکن کے بعد میم ہی ہے، جس طرح سے آ رہا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم، را پورے اور زواد بھی پورے، دیکھیں دونوں حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، اور واو ساکن سے پہلے پیش، یہ سب حرف مدہ ہے۔ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے دونوں کو، اور یہ ہے مد منفصل، کیونکہ اس کے بعد ہے نا حمزہ آ رہا ہے تو 4 الف کے برابر یہ ہو گیا۔ اب یہ نون میں شد ہے، جہاں بھی نون میم واو یا پہ تشدید ہوتی ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یہ یومین کا قاعدہ ہے۔ را پر ہے، یہ بھی بایا زیر بھی ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے یہ سب، اور یہ تنوین کے بعد میم میں آ رہا ہے تو یہ اس طرح سے ادغام میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ ہے قلقلہ، قاف تو با جیم دال، ان میں قلقلہ ہوتا ہے، یہ قلقلہ ہے، یہ بھی اور یہ بھی۔ اب کیسے پڑھتے ہیں؟ ان ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد كنت فینا، دونوں حرف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، فینا مرجو قبل هذا یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھیں، غنہ اخفا کچھ نہیں ہے اس میں، یا غنہ ہوگا، یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر، اسے کھینچ کے پڑھنا۔ قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کھڑا زبر ایک الف کے برابر، اور مد متصل
چھ الف 4 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور الف بھی مدہ ہے تو 5 کے برابر سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، را زیر کے ساتھ باریک ہے، تدعونا الیہ مریب، یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر سے بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ جلدی پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما يزيدونني غير تخسير، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے۔ وَيَا قَوْمِ، یہ بھی واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر دونوں حرف لین ہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بسوء فيأخذكم عذاب قريب، یہ بھی قلقلہ، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ثلاثة نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے نا، ثلاثة نہیں، تھا باریک ہوتا، ذالک ذال بھی باریک ہوتا، جالکا ذالکا نہیں ہوگا، ذالک وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي ومن، یہ اظہار کا قاعدہ نون ساکن کے بعد خارا، يومئذ ان ربك هو القوی العزیز، دونوں زائیں سخت پڑ جاتی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح پڑھیں گے کھینچ کے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، جینا زینا نہیں ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ نہیں پڑھیں گے، نہ جینا پڑھیں گے، نہ ایسے پڑھیں گے وَأَخَذَ الَّذِينَ نہیں، زوئے ذال اور سا کا ایک ہی مخرج ہے لیکن یہ باریک ہوتے ہیں، سا اور ذال زوئی پورا ہوتا ہے یعنی موٹا کر کے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اسے جلم الظلم نہیں پڑھیں گے، زوئے ہے تو زوئے پڑھیں گے، ظلموا اسے سین سے ہٹا کے سواد کو، صَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا نہیں کریں گے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سا باریک ہوتا ہے، کَأَلَّمْ جب نون پہ جزم ہوتا ہے نا پھر تشدید والا حروف ہوتا ہے اس سے آگے، تو اس نون کو ہجے میں لگائیں گے، روا میں اس کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، کَأَنْلَمْ نہیں کریں گے، کَأَلَّمْ کاف زبر کا الف نون لام زبر کَأَلَّمْ کَأَلَّمْ یغنوا فیہا الا ان ثمود، یہ وہ ہے نشان کہ یہاں اس الف کو بالکل نہیں پڑھیں گے، سمودا ایسے نہیں کریں گے، الا ان سمودا نہیں، یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، تو دال حرکات بنا، حرکات والے کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔